رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک۔ اس کی آج ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، تو پھر مہربان ہو گیا وہ اس پر۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب، پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، نہ تو کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، اور صرف مجھی سے، بس مجھی سے ڈرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے القاء و الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت و تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان کر دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم و فرشتوں پر ظاہر ہوئی، تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہے خضوع، اور تذلیل اس کی انتہا ہے۔ زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا کرتبی یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے اس کی تکریم و فضیلت اور فرشتوں پر واضح کر دی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام میں تعظیم کے طور پر ہی تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ یہ تو صرف انسان کی جو فضیلت اور جو انسان کو مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سجدہ کروایا گیا، سجدہ تعظیم کروایا گیا۔ اب تعظیماً بھی سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ سجدہ سر اگر کسی کے سامنے جھکانا ہے یا سجدہ کرنا ہے یا کسی کے سامنے تعظیماً جھکنا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جھک سکتے۔ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ چاہیں اسی کے سامنے آپ جھک سکتے ہیں۔ اور اب یہ تعظیماً بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ تھتکارا گیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے اس کا مرتکب ابلیس ٹھہرایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر میں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا
ان کے لیے قیام گاہ ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ اور یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کی قرآن میں کوئی وضاحت نہیں۔ اس کو گندم کا درخت کہہ کر مشہور کر دیا گیا ہے، جو بھی اصل بات ہے ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا فائدہ ہے۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ مراد لیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں، یا یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ نبی بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے، دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھے ہوئے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت بے سند ہے اور قرآن سے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و شان بیان کی جائے اور اپنے آپ کو حقیر اور نیچا دکھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا حقیر، جتنا کم تر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اتنا ہی دعا کے زیادہ قبول ہونے کے چانسز اور زیادہ ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا، یہی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسی ہی کی تعریف بیان کرنی ہے، تو اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تم تک پہنچیں گے۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق، اور جو ان کا انکار کرے گا، جو ان سے منہ پھیرے گا، وہ میرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ان پر خوف نہیں ہوگا کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی کہ جو اللہ کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، دل دماغ سے مان لیتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اور اسرائیل بمانی عبداللہ، یعنی اسرائیل کے مطلب ہے عبداللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل
تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور وہ عہد کون سا تھا؟ وہ عہد یہ تھا، نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کا عہد تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے ہیں۔